بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس تیسرے سبق میں اما بعد سے لے کر سمت تحریر تک پڑھیں گے۔ اما بعد فہذہ فوائد وافیۃ بحل مشکلات الکافیۃ۔ اما یہ مہما پہلے تھا، یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اس کے بعد بعد آیا ہے۔ بعد اور قبل یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں اور مضاف الیہ کو چاہتے ہیں۔ قبل و بعد کی تین حالتیں ہیں، ان کا مضاف الیہ دو حال سے خالی نہیں، مذکور ہوگا یا محذوف۔ اگر مذکور ہیں تو معرب، اگر محذوف ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، محذوف نسیہ منسیہ ہوگا یا محذوف منوی۔ اگر محذوف نسیہ منسیہ ہیں تو اس صورت میں بھی قبل و بعد معرب ہوگا۔ اگر محذوف منوی ہیں تو پھر اس صورت میں قبل و بعد مبنی ہوں گے۔ یہاں پر کتاب میں جو اما بعد آیا ہے، یہاں پر بعد یہ تیسری صورت اس کی بنتی ہے محذوف منوی مبنی علی الضم ہے۔ محذوف نسیہ منسیہ کا مطلب ہے جو نہ ذہن میں ہو، نہ کتاب میں اور نہ کلام میں ہو۔ محذوف منوی جو ذہن میں ہو لیکن کتاب اور کلام میں نہ ہو۔ محذوف نسیہ منسیہ کی مثال جاءنی عمر من قبل و من بعد۔ محذوف منوی کی مثال للہ الامر من قبل و من بعد، ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء۔ اس کے بعد آ رہا ہے فہذہ۔ ہذہ اس میں اشارہ یہ وضع کیا گیا ہے مخصوص مبصر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر تین چیزیں ہیں، نمبر ایک الفاظ، نمبر دو معانی، نمبر تین نقوش۔ الفاظ وہ ہیں جس پر انسان زبان سے تکلم کرتا ہے۔ معانی وہ ہے جس پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ معنی جو ذہن میں آتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں گلاس، پانی، چاول، فوراً ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ نقوش اس کتاب میں جو تحریر ہے اس کو نقوش کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ نقوش ہے۔ اشکال ہوتا ہے کہ ہذہ کا مشار الیہ فوائد ہے اور یہ معانی ہے، یہ محسوس اور مبصر نہیں، حالانکہ اس میں اشارہ کو محسوس اور مبصر چیزوں کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہذہ سے اشارہ ہے ان نقوش کی طرف، اور یہ نقوش محسوس مبصر ہیں، یعنی آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر اشکال ہوتا ہے کہ ہذہ سے نقوش کی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہذہ کا مشار الیہ فوائد ہیں اور فوائد معانی کا نام ہے، اور کافیہ کے مشکلات معانی سے حل ہوں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہذا سے اشارہ ہے نقوش کی طرف، اور نقوش دلالت کر رہے ہیں الفاظ پر، اور الفاظ معانی پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو ہذہ سے جب نقوش کی طرف اشارہ ہو گیا تو گویا ان معانی کی طرف اشارہ بھی ہو گیا، کیونکہ یہ نقوش بالآخر معانی پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہذہ کا مجازی معنی مراد ہوگا۔ پھر یہاں پر دو صورتیں ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے پہلے کتاب لکھی ہوگی اور پھر بعد میں خطبہ ملایا ہوگا، اور یا خطبہ پہلے لکھا ہوگا اور بعد میں کتاب لکھی ہوگی۔ اگر مصنف نے پہلے کتاب لکھی ہے اور پھر بعد میں خطبہ ملایا ہے تو اس خطبے کو خطبہ الحاقیہ کہتے ہیں۔ الحاق کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی کتاب مکمل کرنے کے بعد خطبہ ملایا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خطبہ پہلے لکھا گیا ہوگا اور کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی۔ مصنف کتاب لکھنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ فہذہ فوائد وافیۃ، یہ کامل درجے کے فائدے ہیں، تو اس کو خطبہ ابتدائیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں پھر اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ خطبہ الحاقیہ ہے پھر تو آپ کا جواب ہمیں تسلیم ہے، اور اگر خطبہ ابتدائیہ ہے تو پھر ہذہ سے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مصنف بھی کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اجمالی خاکہ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ تفصیلی کتاب تو بعد میں آتی ہے، تفصیل تو بعد میں آتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ
اس کتاب کا خاکہ اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہی اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگا، کیونکہ یہ خاکہ تو ذہن میں ہے، اور ہی کو مخصوص مبصر چیزوں کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یہ تو معنی ہے، اور معنی مخصوص اور مبصر نہیں ہوتا۔ فہذہ فوائد وافیۃ، یہ کامل درجے کے فائدے ہیں، بحل مشکلات الکافیت، کافیہ کے مشکلات حل کرنے میں، یہ بافی کے معنی میں ہے۔ للعلامۃ، اس حال میں کہ یہ کافیہ کتاب ہے، للعلامہ، علامہ اصل میں تھا علام، علام کا مطلب ہوتا ہے خوب جاننے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسا کہ ضراب خوب مارنے والا۔ تو اس میں جو تا ہے یہ تا تاکید کے لیے ہے، یا تاکید مبالغے کے لیے ہے، یہ تا تانیث نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے علامہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تانیث کے وہم کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے علامہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ المشتہر، جو مشہور ہیں، فی المشارق والمغارب، مشرق اور مغربوں میں، تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ جمع لائے ہیں، مشارق اور مغارب، حالانکہ ہمیں تو ایک مشرق اور ایک مغرب نظر آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کئی ہیں، ایک نہیں ہے۔ جیسے کہ آج سورج جس جگہ سے طلوع ہوا ہے، کل اس جگہ سے طلوع نہیں ہوگا، پھر تیسرے دن کسی اور جگہ سے طلوع ہوگا۔ آج جس جگہ سے سورج غروب ہو رہا ہے، اس جگہ سے کل غروب نہیں ہوگا، پھر تیسرے دن کسی اور جگہ سے غروب ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ مشارق اور مغارب جمع لائے ہیں۔ الشیخ عربی میں یہ کامل اور فضیلت والے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بوڑھے شخص کو بھی الشیخ کہا جاتا ہے۔ ابن الحاجب، ابن الحاجب کا آج کے دور کے مطابق اگر معنی کریں تو سیکٹری بنتا ہے، کہ اس وقت کے بادشاہ کے ان کے والد صاحب سیکٹری تھے۔ تغمدہ اللہ، تغمدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈانپ لینا، بغفرانی ہی یعنی مغفرتوں میں، وہ اسکنا، یسکنو کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، جگہ دینا۔ بحبوحتا، بحبوحتا واحد ہے، اس کی جمع بحاہی ہے، درمیان والی جگہ یا عمدہ جگہ۔ جنانی ہی، یہ جنت، جنت ان کی جمع ہے، اگر اس پر فتح پڑا جائے تو فتح کی صورت میں دل کو کہتے ہیں۔ نظمتھا، نظمن کا مطلب ہوتا ہے پیرونا، سلک لڑی، التقریر تقریر، وسمت، سمت کا معنی بھی لڑی، التحریر تحریر۔ لیکن یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ سلک تقریر و سمت تحریر، کہ تقریر کی لڑی اور تحریر کی لڑی، حالانکہ تقریر اور تحریر کی لڑی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت لجین الماء کی قبیل سے ہے۔ لجین عربی زبان میں چاندی کو کہتے ہیں، اور ماء پانی کو کہتے ہیں۔ لجین الماء کا مطلب ہوا پانی کی چاندی، اس میں مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف۔ یہ اصل میں تھا الماء کاللجین، یعنی وہ پانی جو چاندی جیسا ہے۔ الماء مشبہ ہے اور لجین مشبہ بھی ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، سلک تقریر و سمت تحریر میں بھی اسی طرح ہے۔ التقریر کالسلک، التحریر کالسمت، یعنی میری تقریر لڑی کی طرح ہے اور میری تحریر لڑی کی طرح ہے۔ ملا جامی رحمہ اللہ نے اپنے ان فوائد کو موتیوں کے ہار سے تشبیہ دی ہے، اپنے ان فوائد کو موتیوں کے ہار سے تشبیہ دی ہے۔ اب ترجمے کی طرف آ جائے۔ اما بعد، حمد و صلاح کے بعد، فہذہ فوائد وافیۃ، یہ کامل درجے کے فائدے ہیں، بحل مشکلات الکافیت، کافیہ کی مشکلات حل کرنے میں، اس حال میں کہ کافیہ کتاب ہے للعلامۃ، خوب جاننے والے کے، المشتہر، جو مشہور ہے، فی المشارق والمغارب، مشرق اور مغربوں میں۔ الشیخ، جو شیخ ابن الحاجب، تغمدہ اللہ، ڈانپ لے اللہ تعالیٰ ان کو، بغفرانی، اپنے مغفرت میں، واسکنہ، اور ٹھکانہ دے، بحبوحۃ جنانی ہی، جنت میں عمدہ جگہ، نظمتھا، میں نے پیرویا ہے، فی سلک تقریر، تقریر کی لڑی میں، وسمت تحریر، تحریر کی لڑی میں۔ آج کے سبق میں ہم نے اما بعد سے لے کر سمت تحریر تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔